رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اور مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد آج کی اس مجلس میں مجھے جو عنوان گفتگو تفویض کیا گیا ہے وہ ہے بچے ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر ہم محسوس کریں تو انسان سر تپا اللہ کی نعمتوں کے حصار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تعداد اتنی ہے کہ خود اللہ نے فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم کر ہی نہیں سکتے۔ ایک سے بڑھ کے ایک نعمت ہے اللہ کی، اور ہر ایک کی اپنی ترجیح ہوتی ہے۔ جو جس نعمت کو زیادہ قیمتی سمجھتا ہے اس کی حفاظت کا اتنا اہتمام کرتا ہے۔ کسی کی نظر میں دولت بہت قیمتی ہوتی ہے تو وہ دولت کی حفاظت کے لیے چوکیدار رکھ لیتا ہے۔ کسی کی نظر میں سونا اور چاندی یا زر و جواہر یہ قیمتی دولت ہوتی ہے تو وہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نظر میں عقیدہ اور ایمان سب سے قیمتی دولت ہے۔ ان کی ساری محنتوں کا مرکز و محور اس ایمان کی حفاظت ہوتا ہے۔ اسی طرح ان قیمتی چیزوں میں سے ایک قیمتی نعمت اور دولت ہمارے بچے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ بچوں کے لیے پریشان ہیں کہ بچے ہو نہیں رہے، گھر خالی ہے، بے رونق ہے، لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، آتے جاتے پوچھتے ہیں، دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ اختیار تو اللہ کا ہے نا، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں ہی دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، مرضی تو اللہ کی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ان بچوں کے لیے پریشان ہیں کہ بچے ہے نہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں سے پریشان ہیں کہ بچے ہیں تو صحیح لیکن نافرمان ہیں تو صحیح بچے لیکن حکم نہیں مانتے، بات نہیں مانتے۔ جن کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہونی تھی ان کو دیکھ دیکھ کے کلیجہ جلتا ہے، خون چڑھتا ہے۔ کچھ بچوں کے لیے پریشان ہے، کچھ بچوں سے پریشان۔ کبھی غور کیا ہم نے اس بات پہ کہ ایسا کیوں ہے؟ جو بچوں کے لیے پریشان ہے ان کی پریشانی تو سمجھ آتی ہے کہ اولاد نہیں ہے تو لوگ پوچھتے ہیں، اور اپنے بھی دل میں خواہش ہوتی ہے۔ انبیاء دعائیں مانگتے رہے، رب حب لی من الصالحین، اللہ نے ایک اولاد عطا فرما۔ انبیاء کی دعائیں، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے رہے۔ کتنے لوگ انبیاء کرام نے دعائیں مانگی، اولاد نہ ہو، بچے نہ ہوں، گھر میں بچے جو ہیں وہ ان کی کلکاریاں نہ گونجیں، بچوں کا شور شرابہ نہ ہو، بچوں کا جو ہے نا وہ کھیل اور ہنسی تماشا نہ ہو تو گھر کھانے کو دوڑتا، جی نہیں کہتا گھر میں رہنے کو۔ یہ تو ایک بات ہے نا، چلو ایک فطری چیز ہے، الگ چیز ہے۔ لیکن جو لوگ بچوں سے پریشان ہیں، بچے اللہ نے دے دیے ہیں، موجود ہیں، نعمت اللہ کی ہے، لیکن بچے نافرمان ہیں، بچے سنتے نہیں ہیں۔ وہ جو قیمتی سرمایہ تھا وہ آج بے قیمت اور بے مول ہو کے رہ گیا۔ ماں جیسی مہربان ہستی کبھی کبھی اتنا تنگ آتی ہے، کہتی ہے اللہ تو نے اس کو پیدا ہوتے کیوں نہیں مار دیا۔ باپ اتنا مجبور ہو جاتا ہے، اخبار میں اشتہار دے دیتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کی نسبت سے مجھے نہ کچھ پوچھا جائے۔
آق نامے کے اشارہ پڑھتے ہیں نا، کبھی اس باپ کے دل کی کیفیت کو اس کو ٹٹول کے تو دیکھیں، جس بچے کے بارے میں وہ یہ لکھ کے دے رہا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا اس کی خوشیوں کا کیا عالم تھا، جب یہ بچہ اس کی گود میں آیا تھا پہلی بار، تو اس وقت اس بچے کی محبت اور کتنا جوش مار رہی تھی اس کے خون میں، اور پھر اس بچے کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، لباس کے لیے، خوراک کے لیے اس باپ نے کتنی محنت کی ہے۔ ایک باپ ہے جو دفتر میں بیٹھتا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، کرسی پہ بیٹھتا ہے، فائلوں پہ دستخط کرتا ہے، گھر آ جاتا ہے، وہ بھی باپ ہی ہے، لیکن محنت اس کی بھی ہے۔ لیکن کبھی آپ اس باپ کی محنت کو دیکھیں جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کبھی فرنسوں پہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی گدا گاڑیاں چلاتا ہے، کبھی منو وزن اٹھا کے اپنے کندھے پہ اور اپنی کمر پہ لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے، اپنے پھٹے کپڑے ہوتے ہیں، رنگ کالا ہو جاتا ہے اس باپ کا، اور باپ بیٹا پھر ڈھیلے سے منہ سے کہہ دیتا ہے کہ بابا آپ کو دیکھ کے نا لوگ، میرے دوست مجھے طنز کرتے ہیں، آپ مجھے ملنے نہ آیا کریں، میرے سامنے نہ آیا کریں۔ کسی نے لکھا ہے کہ ایک ماں اور باپ، بوڑھے باپ اور ماں اپنے گاؤں سے نا اپنے بیٹے کو ملنے آئے شہر میں، وہ کالج میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ہاسٹل میں رہتا تھا۔ بوڑھے ماں باپ دیہاتی ماحول کے جس طرح کے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ تھیلا سا اٹھایا ہوا، اس میں بچے کے لیے کوئی ساگ، کوئی اپنا وہ سالن، کوئی دیہاتی سالن بنا کے لائے، اس کے لیے آئے، اس کو پیار دیا۔ بچے کے دوست پوچھتے ہیں یہ کون ہے بھائی، یہ کون ملنے آئے ہیں؟ تو اس نے کہا they are my servants in my village، یہ گاؤں میں میرے نوکر ہیں، مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ماں نے آگے ہو کے اس کا ماتھا چوم لیا، میرا بچہ انگریزی بولتا ہے، میرا بچہ پڑھتا ہے، میرا بچہ تعلیم یافتہ ہو گیا۔ باپ کے جو ہے نا وہ اس کے خون کھل اٹھا، اس کا چہرہ کھل اٹھا کہ میرے بچے نے، میں نے جس مقصد کے لیے بچے کو بھیجا تھا آج وہ پورا ہو گیا، میرا بچہ انگریزی بولنے لگ گیا۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بیٹا کتنی بڑی گالی دے گیا ان کو۔ سادہ لوگ ہوتے ہیں نا، اولاد کے لیے ترستے ہیں، پھر جب یہی اولاد آ کے یہ قیمتی سرمایہ جب ہاتھ سے پھسل جاتا ہے ریت کی طرح، پھر یہ بوڑھے ماں باپ بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں۔ بچہ چلا گیا، دور ہو گیا، ماں کی خدمت نہیں ہے، باپ کی خدمت نہیں ہے، کہتے بابا ہمارے سامنے نہ آیا کرو، تمہارا خرچہ تمہیں گھر بھیج دیا کریں گے، تمہارا جو ہے نا وہ دوائیوں کے پیسے بھیج دیا کریں گے، تم یہاں پہ رہا کرو، ہم آگے جو ہے نا ہمارا سٹیٹس ہے، ہم بڑے جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں۔ حضرات کبھی اس بات پہ غور کریں نا، یہ لمحے جو ہیں یہ ہمیں کیوں، یہ بچہ آج یہاں پہ پہنچا، آخر کسی منزل پہ منزل چلتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے نا۔ پہلے بالکل نومولود تھا، پھر تھوڑا سا وہ بڑا ہوا، بیٹھنے لگا، پھر گھسٹنے لگا زمین پہ، پھر اپنے قدموں کے بعد لڑکھڑاتا ہوا چلنے لگا، اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے چلنے لگا، پھر اپنے وزن پہ چلنے لگا، پھر سکول جانے لگا، مونٹیسوری، نرسری اور پریپ میں جانے لگا، پھر سکول سے آگے بڑھ کے پرائمری اور مڈل اور میٹرک، اور اس کے بعد سیکنڈری اور ہائی سیکنڈری، یہ سارا چلتا رہا، پھر کالج اور یونیورسٹی میں گیا، اور آج جس بچے سے ان ماں باپ نے امیدیں لگائی ہوئی تھی، یہ بچہ جو ہے آج ان کو آنکھیں دکھائے کہتا ہے کہ بابا آپ کو دیکھ کے مجھے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، پینڈوؤں کا منڈا ہے۔ یہ تو بڑی قیمتی دولت تھی، یہ تو بڑا قیمتی سرمایہ تھا۔ آج یہ سرمایہ ہمارے ہاتھ سے ضائع ہوا ہے، بھلا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس سرمایہ کی حفاظت نہیں کی، ہم نے اس قیمتی دولت کو دولت سمجھا نہیں۔ اللہ نے تو ہمیں یہ دیا تھا تاکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ ہم نے کہا تھا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہماری اولادوں میں، ہماری بیویوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا فرما۔ ہم نے تو آنکھوں کی ٹھنڈک مانگی تھی، آج یہ ہماری آنکھوں کا تیزاب کیوں بن گیا؟ ہم نے اللہ سے سوال کیا تھا اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما، اللہ نے بیٹا دے دیا،
ہم نے اپنے بیٹے کو کھلایا پلایا پڑھایا لکھایا پہنایا، سارے اس کی ساری خواہشات معصوم خواہشیں پوری کی ہیں، لیکن ہم جو اس کو دینا چاہتے تھے وہ ہم نے اس کو نہیں دیا۔ ہمارا بچہ ہمارے سامنے کسی سے گستاخی کرتا تھا، ہنس کے ٹال دیتے تھے، وہ جانے بچہ ہے۔ ہمارا بچہ کھانے پینے میں بے احتیاطی کرتا تھا، حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی تھی، کسی کا حق بھی اٹھا کے کھا لیتا تھا، ہم نے اس کو نہیں روکا اس وقت۔ میں قربان جاؤں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صحابی رسول چھوٹا سا بچہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے، کھانا کھانے لگا، تو بچہ ہے نا، نہیں پتا اس کو، اس نے نوالا بنایا اور کبھی اس کولی کے آگے سے، کبھی پچھلے حصے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی اس میں روٹی گھما کے کھانے لگا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کائنات کے جو مربی تھے وہ بچوں کو بھی تو مربی تھے نا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، او بیٹے سب سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کرو، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، نوالا بائیں ہاتھ میں نہ پکڑو، دائیں ہاتھ میں پکڑو، اور پھر جو آپ کے سامنے والا حصہ ہے وہاں سے کھاؤ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تربیت ہو رہی ہے۔ اور کون کر رہے ہیں؟ جو کائنات کے مربی ہیں، جو عورتوں کے بھی مربی، مردوں کے بھی مربی، بڑوں کے بھی مربی، چھوٹوں کے بھی مربی، بوڑھوں کے بھی مربی، بچوں کے بھی مربی۔ آپ نے بچوں کی تربیت کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لیں، چھوٹے سے بچے ہیں، کیا ہوا اگر کھا لی تو، صدقے کی کھجور تھی، لیکن صدقہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے پر حرام ہے۔ خانوادہ رسول کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، عطیہ تحفہ وہ جائز ہے، صدقہ جائز نہیں ہے۔ حضرت حسین نے منہ میں وہ کھجور، صدقے کی کھجور تھی، منہ میں ڈال لی۔ میرے آقا نے تربیت کی، اسی وقت پاس بٹھایا، گود میں بٹھایا، منہ میں انگلی ڈال کے نکال دی اور کہا بیٹا یہ ہم نے نہیں کھانا۔ آج کوئی ماں کوئی باپ اپنے بچے کو پوچھتا ہے کہ یہ جو تم کھا رہے ہو یہ کہاں سے آیا؟ میں تو تمہیں 10 روپے دیتا ہوں جیب خرچ، یہ 15 روپے کی چیز تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ یہ 25 روپے کی چیز تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ یہ 50 روپے والی چیز تمہارے پاس کہاں؟ کبھی پوچھا کسی ماں اور باپ؟ وہ کہتے ہیں ایک بچہ نا، ایک آدمی قتل کے الزام میں، ڈکیتی اور قتل کے الزام میں پکڑا گیا، عدالتوں میں کیس چلا، اسے سزائے موت ہو گئی۔ موت کا وقت آیا، سزا دینے کا وقت آیا، اسے پوچھا تیری کوئی آخری خواہش؟ اس نے کہا اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ماں ملنے آئی، ماں سے کہتا ہے ماں میری ایک خواہش ہے، میں تیری زبان اس پہ پیار کرنا چاہتا ہوں، تیری زبان چومنا چاہتا ہوں۔ ماں تھی، ماں نے زبان باہر نکالی، اس بچے نے اپنا منہ ڈال کے اس پر دندی کاٹ دی، بڑے زور سے دندی کاٹی، قریب تھا کہ ماں کی زبان کٹ جاتی دانتوں کی وجہ سے۔ پولیس والوں نے پکڑ کے دھکا مار کے پیچھے کیا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ابھی تمہیں موت آئے گی اور تو جاتا وہ بھی ماں کی گستاخی کر رہا۔ اس نے کہا ماں کی اس زبان کے چسکے نے مجھے آج یہاں تک پہنچایا۔ میں جب پہلے دن ہمسایوں کی مرغی کا انڈا چوری کر کے لایا تھا، میری ماں نے میرے منہ پہ اس وقت 2 تھپڑ مارے ہوتے اور زبان کا چسکا نہ لیا ہوتا تو آج مجھے یہاں پہ نوبت نہ آتی۔ میں نے پہلے انڈا چوری کیا، پھر میں نے مرغی چوری کی، پھر میں چوریاں کرنے لگا، پھر میں ڈکیتیاں کرنے لگا، پھر مجھ سے قتل ہو گیا، اور آج اس کا صلہ مجھے مل رہا ہے۔ اس ماں کے چسکے نے، زبان کے چسکے نے اس بچے کو قاتل بنا دیا اور پھانسی کے پھٹے پہ چلا دیا۔ یہ مائیں، یہ باپ اولاد کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ہم نے بڑا شور کیا، علماء نے بھی، دیگر لوگوں نے بھی، ماں باپ کے بڑے حقوق، ماں باپ کے بڑے حقوق۔ ہم نے ماں باپ کو حقوق دلوائے، لیکن ہم نے ماں باپ کو ان کے فرائض نہیں یاد کروائے۔ اولاد کے اعتبار سے جو ماں باپ کے فرائض ہیں، ہم نے وہ فرائض نہیں یاد کروائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، ماں باپ نے سمجھا بچہ پیدا ہو گیا بس ٹھیک ہے، اب یہ جو جی چاہتا ہے کرے، گلی میں کسی کی چیز چرا کے لے آئے،
گلی میں کسی کا نقصان کر کے لے آئے، اپنے چھوٹے یا بڑے بھائیوں کا نقصان کر دے، اپنی بہن کی کتابیں پاڑ دے، اپنی بہن کا نقصان کر دے، ماں باپ کہتے ہیں وہ جانے بچہ ہے۔ اور بالخصوص پھر وہ جو اکلوتا بچہ ہوتا ہے، جو اکلوتا بچہ ہوتا ہے، اس کے تو نخرے ہی ماں باپ اٹھاتے، اتنے اٹھاتے ہیں کہ اس کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں اس کو۔ اسلام مسلسل بچے کی تربیت کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ بولنا شروع کرے تو اسے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ سب سے پہلی تربیت عقیدہ توحید کی، اسے یہ بتاؤ تمہارا مالک کون ہے، تمہارا رازق کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا الہ الہ واحد ہے، تمہارا اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، گردن کٹ جائے تو کٹ جائے، گردن کسی دوسرے کے سامنے جھکنی نہیں۔ یہ تربیت ہے ماں باپ کا پہلا، سب سے پہلا فرض ہے ماں باپ کا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کو یہ سکھائیں، توحید سکھائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں، آپ کی حرمت پہ کٹ مرنے کا درس دیں، بتائیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، دین کے بارے میں جو آج احساس کمتری ہے اس کو ختم کیا جائے، دین پر فخر سکھائیں اپنے بچے کو۔ ہم دنیا کا سب سے بہترین مذہب اپنے پاس رکھتے ہیں، ہم جس دین پر عمل کرتے ہیں یہ دنیا کا سب سے اعلیٰ دین ہے۔ بر صغیر پاک و ہند جب مشترکہ ہوتا تھا نا، پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، اس وقت ملٹی پرپز یہ معاشرہ ہوتا تھا، ملٹی نیشنل یہ معاشرہ ہوتا تھا، ہر طرح کے لوگ تھے، ہندو بھی، سکھ بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، سب رہتے تھے۔ اب ایک دن وہاں پہ ایک سیمینار ہوتے تھے، جلسے ہوتے تھے، کانفرنسیں ہوتی تھیں۔ ایک جلسہ ہوا جس کا عنوان تھا مجھے میرا مذہب کیوں پیارا ہے۔ عیسائی بھی آیا، یہودی بھی آیا، ہندو بھی آیا، سکھ بھی آیا، مجوسی بھی آیا، دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگ بھی آئے۔ وہاں پہ مسلمانوں میں سے بھی ایک عالم دین کو بلایا گیا، اور وہ عالم دین پتہ کون تھے؟ مناظر اسلام شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ۔ عنوان ان کو دیا گیا کہ مجھے میرا مذہب کیوں پیارا ہے۔ یہودیوں نے اپنے دلائل پیش کیے، عیسائیوں نے اپنے دلائل پیش کیے، دیگر مذاہب کے لوگوں نے۔ حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی تو انہوں نے وہ جو سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع ہیں نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں سے شروع ہو کے پورے 2 رکوع پڑھ کے سنائے، اس کا ترجمہ کیا، کہا جاؤ ساری دنیا کے کونے کونے پہ ہر مذہب کی تعلیمات دیکھ لو، کسی مذہب میں اس جیسی تعلیمات ہو تو مجھے پکڑنا آ مجھے کہنا آ کہ ایسی تعلیمات ہمارے پاس ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی یہ نہیں سکھایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، پوری سورت ہے ان کے نام پہ۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ لقمان نبی نہیں تھے، ایک عام اللہ کے ولی تھے، دانا آدمی تھے، سمجھدار تھے۔ ان کی سمجھداری کا اندازہ آپ اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کا اندازہ آپ کریں کہ اللہ نے ان کے نام کی سورت قرآن میں اتاری، اور اس سورت کے اندر انہوں نے اپنے بیٹے کو جو تربیت کی ہے، یا بنیا یا بنیا یا بنیا، اے میرے پتر، اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈ، اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے۔ ہم نے خود نہیں کبھی پڑھا اپنے بیٹے کو کیا پڑھانی ہے، ہم نے یہ سورت لقمان، ہم اپنے وہ سورت لقمان کے درس ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے۔ قیمتی دولت ہے نا ہماری، مجھے معاف کیجئے گا، یقین جانیے ہم نے اپنے بچے کو نا کمائی کرنے والی مشین بنایا ہے۔ پہلے دن سے ہمارے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے بچہ پڑھے گا، لکھے گا، اچھی ڈگری ملے گی، پھر اچھی نوکری ملے گی، زندگی سکھی ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ بچہ کمائی کی مشین بنا رہے ہیں ہم، پہلے اس پہ لگا رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور پھر ہمیں امید ہے کہ ہمیں پلٹا کے یہ سارا کچھ دے گا۔ اور سوچ ہماری بڑی عجیب ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں بڑے، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا۔ انہوں نے کہا علاقائی کلچر ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ پشاور کی طرف چلے جائیں، پٹھانوں کا کلچر یہ ہے کہ بیٹے کی شادی کا سارا خرچ باپ اٹھاتا ہے، باپ سارا خرچ اٹھاتا ہے اس کا، اور بیٹی والوں پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ وہاں پہ یہ کلچر ہے ان کا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پنجابی باپ جو ہے نا بیٹے کو کام پہ لگاتا ہے، اس کی کمائی آنے لگتی ہے، اس کی کمیٹیاں ڈالتا ہے، بینک میں رکھتا ہے،
اس کے پیسوں سے زیور بناتا ہے، اس کے پیسوں سے بری کے کپڑے بناتا ہے، اس کے پیسوں سے شادی کا ولیمے کا سارا خرچ نکالتا ہے، اس کے پیسوں سے اس کی بہن کی شادی کی بھی تیاری کرتا ہے، اور جب وہ بچہ 35-36 سال کا بوڑھا ہو جاتا ہے پھر اس کی شادی کرتا ہے، اور اسی کے پیسے لگا کے ولیمے والے دن پگڑی پہن کے آ جاتا ہے، اے جی اللہ کا شکر ہے میں نے فریضہ ادا کر دیا اپنا۔ بھئی آپ نے کیا فریضہ ادا کیا؟ پیسے تو سارے اس کے، آپ نے اپنے ذمہ کیا لیا؟ آپ نے کمائی والی مشین بنائی تھی، اس نے آپ کو کما کے دیا، آپ نے وہ کمائی اکٹھی کی، تھوڑی سی اس پہ لگا دی، تھوڑی سی آپ رکھ لی۔ ہم نے اپنے بچوں کو کمائی کی مشینیں بنایا، ہم نے اپنے بچوں کو انسان نہیں بنایا۔ انسان، مجھے معاف کیجئے گا باتیں بڑی کڑوی ہیں، ہم نے انسانیت کا سبق ان کو نہیں دیا، ہم نے اپنے بچے کو اسلام نہیں پڑھایا، ہم نے اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھایا، ہم نے اپنے بچے کو قرآن کا ترجمہ نہیں سکھایا۔ بچے کی شادی ہم نے کر دی، اور سورۃ حجرات ہم نے نہیں پڑھائی، سورۃ النور ہم نے اس کو نہیں پڑھائی، بچے کی شادی کر دی ہے، سورۃ النساء ہم نے اس کو نہیں پڑھائی، بیٹی کی بھی شادی کر دی ہے، اس کو بھی کچھ نہیں پڑھایا ہم نے۔ زندگی گزارنے کے جو سلیقے قرآن نے ہمیں بتائے، وہ سلیقے ہم اپنے بچے کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ اس لیے کہ بچہ جب کمانے لگ جاتا ہے تو باپ اسے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ اب باپ اس کے سامنے نظر جھکا کے بات کرتا ہے، کمائی والی مشین بنایا تھا نا، اب وہ کمائی والی مشین بن گیا تو باپ کیسے آنکھ اٹھائے؟ باپ بوڑھا ہو گیا، وہ تو ڈسپرین کی دوائی کے لیے اپنے بچے کا محتاج ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے کتنا خوبصورت آپ نے درس دیا۔ مکہ فتح ہوا، لوگ آ کے بیعت کر رہے ہیں آپ کی، اچانک حضرت ابوبکر صدیق غائب ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول نے دیکھا نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نا دور اپنے گھر سے اپنے بوڑھے باپ کو، جو 100 سال سے زیادہ جن کی عمر ہو چکی تھی، ابو پاپا کو نابینا ہو گئے تھے، نابینا باپ کو، بوڑھے باپ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لائے، پیارے پیغمبر کے پاس پیش کیا کہ کلمہ پڑھائیے، میرے بابا مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ میرے پیغمبر پریشان ہو گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو میٹھا سا ڈانٹا، فرمایا بزرگوں کو کیوں تکلیف دی ہے؟ مجھے کہا ہوتا میں جا کے کلمہ پڑھا آتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا امام جو مرجع خلائق ہے، ساری کائنات جس کے پاس چلتی ہے، اس بوڑھے کے ادب کا اتنا خیال میرے پیغمبر نے تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے، میرے پیغمبر نے سبق دیا ہے۔ فرمایا مجھے کہتے میں جا کے گھر جا کے کلمہ پڑھا لیتا، بزرگوں کو تکلیف کیوں دی یہاں آنے کی؟ آج ہمارے رویے کیا ہیں اپنے باپوں کے ساتھ اور اپنی اولادوں کے ساتھ؟ کیا سکھایا ہم نے اپنے بیٹے کو؟ MBA کی ڈگری لے دی، ہم نے لاکھوں روپے لگا کے PhD کروا دیا، پروفیسر لگوا دیا، کسی بڑے دفتر کا MD بنوا دیا، اور کسی جناب GM بنوا دیا، بڑا ہم نے مار کا مارا، ہم نے اپنے بچے کو باہر بھیج دیا، وہ دولت کما رہا ہے وہاں پہ۔ میں اکثر سناتا ہوں، شاید آپ کو میں نے پہلے بھی سنایا، گجرانوالہ کے بڑے قبرستان میں ایک جنازہ پڑھانے کے لیے میں گیا تو ایک آدمی مجھے ملا، اس نے کہا جناب آپ نے جنازہ پڑھانا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی۔ کہتے جی مجھے جنازے کی دعائیں نہیں آتی، یہ جو پھٹا لگا ہوا جس پر لکھی ہوئی ہے میں وہاں سے دیکھ کے پڑھ لوں؟ میں جنازے میں کھڑا ہو کے توجہ نیچے رکھنے کی بجائے سامنے پھٹے پہ دیکھ کے پڑھ لوں؟ میں نے اسے کہا یار میں نے اونچی آواز میں جنازہ پڑھاؤں گا، آپ آمین کہہ لینا، لیکن آپ ہیں کون؟ اس نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں، مرنے والے کا، میں مرنے والے کا بیٹا ہوں، مجھے جنازے کی دعائیں نہیں آتی، باپ کی میت پڑی ہوئی۔ کیا دیا ہم نے بچے کو؟ دولت کمانے کی مشین بنایا۔ یہ جو قیمتی دولت ہے، قیمتی دولت، اللہ نے تو اس کو دولت بنایا تھا، اس کو تمہارا مستقبل بنایا تھا۔ جنت میں ایک بندہ ہے، اچانک اس کا B گریڈ سے A گریڈ کر دیا گیا، جنت کے درجہ بلند کر دیا گیا۔ بڑا حیران ہوا، کہتا ہے اللہ معاملہ تو ختم ہو گیا، میرا تو عمل ہی نہیں، مر کے میں جنت میں آ گیا ہوں، میرا درجہ کیوں بڑھا؟ کہا اس لیے کہ تیرے بیٹے نے تیرے درجے کی بلندی کی دعا مانگی، تیرا بیٹا تیرے لیے دعا کر رہا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریہ،
فرمایا بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، 3 اعمال پھر بھی جاری رہتے ہیں، ثواب جاری رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، پنکھا لگوا دیا، ٹوٹی ٹھیک کروا دی، موٹر لگوا دی، پانی کا انتظام کر دیا، سرائے بنا دی، صدقہ جاریہ۔ او ولد صالح یدعو لہ، اولاد نیک چھوڑ گیا، وہ اس کے لیے دعا کر رہی ہے، دعائیں اولاد کر رہی ہے، نیکیاں اولاد کر رہی ہے، اجر باپ کو مل رہا ہے، ماں کو مل رہا ہے۔ او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ گیا جس سے لوگوں کو نفع ملا۔ ایک بچے کو عالم دین بنا گیا، حضرت شیخ الکل حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، جانتے ہیں سارے ان کو، دیکھا ہوگا انہوں نے، ان کی زیارت بھی کی ہوگی۔ ان کی تاریخ پتہ کیا ہے؟ وہ بھی رمضان میں فوت ہوئے تھے، وہ بچے میں چھوٹے سے تھے، ان کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ گوندنا والا کے ایک بٹ صاحب تھے، عبد الرحمن کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھٹے کا کاروبار تھا، اینٹوں کا بھٹا تھا ان کا۔ اس مرد کلندر نے ان کی ذمہ داری اٹھائی، ان کو پڑھایا لکھایا، پھر وہ دنیا سے چلا گیا۔ یہ پڑھتے پڑھتے اتنے بڑے کہ جن کو شیخ الکل فی الکل کہا گیا، دنیا کے ہر علم کے ماہر ہوئے، یہ حدیث کے امام قرار پائے۔ او علم ينتفع به، کوئی ایسا بچہ چھوڑ جاؤ، کوئی ایسا عالم بنا جاؤ جو تمہارے درجات کی بلندی کا سبب بنے۔ آج اولاد کو جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں ہے، اور ایک وہ بچہ جس کو آپ نے مدرسے میں داخل کروایا، قاری صاحب بچے کو قرآن پڑھا دیں، قاری صاحب نے بچے کو قرآن پڑھانا شروع کیا، باپ نے کہا بیٹا مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، بس تو قرآن پڑھا کر۔ ماں نے کہا بیٹا میں تیرے لیے روٹیاں پکاؤں گی، میں تیرے لیے لباس مہیا کروں گی، بس تو قرآن پڑھتا رہ۔ یہ قرآن پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا، آج وقت آیا، یہ گھر آیا، چہرہ کھلا ہوا ہے، مسکراہٹ ہے، باپ تھکا آ رہا مزدوری کر کے گھر آتا ہے، یہ اپنے باپ کے سینے سے لگ کے کہتا ہے بابا آج میں نے قرآن ختم کر لیا، آج میں قرآن کا حافظ ہوں۔ یقین جانیے دنیا کا کوئی ادیب اور کوئی خطیب باپ کی اس لمحے کی خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، جب اس کا بیٹا اسے کہتا ہے بابا میں حافظ قرآن ہوں۔ اب یہ بیٹا، باپ ماں ملتی ہے، باپ ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوا، باپ بیٹے کی انگلی پکڑ کے مسجد میں آ گیا، قاری صاحب آپ نے میرے بیٹے کو پڑھایا ہے، اب میرا جی چاہتا ہے میرا بیٹا امام بنے اور میں اس کا مقتدی بن کے کھڑا ہوں، میں اپنے بیٹے کا مقتدی بن جاؤں۔ بیٹا مصلی امامت پہ کھڑا ہو گیا، باپ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، بیٹا کہتا ہے بابا اللہ اکبر، نماز شروع کرو۔ باپ کہتا ہے بیٹا تیرے پیچھے ہوں، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے رکوع میں آؤ، باپ کہتا ہے رکوع میں جاؤں گا۔ جیسے جیسے بیٹا کہلاتا ہے کرواتا جا رہا ہے، باپ کرتا جا رہا ہے۔ ایک یہ بیٹا ہے، پھر یہ بیٹا عالم بن گیا، قرآن پڑھا، ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی۔ آج یہ بوڑھا باپ مزدوری کرنے والا، ریڑھی چلانے والا، فرنسوں پہ کھڑا ہونے والا، پسینے سے شرابور باپ اپنے بیٹے کو مصلی پہ کھڑا دیکھتا ہے، ممبر پہ کھڑا دیکھتا ہے تو دل باغ باغ ہوتا ہے اور آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہتے ہیں۔ آج یہ باپ بیمار ہو کے دنیا سے رخصت ہو گیا، ماں رخصت ہو گئی، چارپائی پڑی ہے، لوگوں نے غسل دیا، اس کو لائے گے جنازگاہ میں، لوگ پوچھتے ہیں جنازہ کون پڑھائے گا؟ یہ باپ، یہ بیٹا بوجھل دل سے، نم آنکھوں سے، ٹوٹے دل سے، لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے لوگوں آج میرے باپ کے احسانوں کا بدلہ چکانے کا وقت آیا۔ آج میرے باپ نے مجھے اس دن کے لیے پڑھایا تھا، میرے باپ نے مجھے اس دن کے لیے مجھے تیار کیا تھا، اپنے جنازے کا امام بنایا تھا میرے باپ نے مجھے۔ بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، نماز جنازہ شروع کی، ڈوبتے دل کے ساتھ اللہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ میرے بابا کو معاف کر دے، اللہ میری ماما کو معاف کر دے۔ ایک یہ بیٹا ہے، یہ ہے دولت، یہ ہے دولت جو اللہ نے ہم کو دی، ہم نے اس کی حفاظت کی، ہم نے اپنے بچے کو قرآن کا قاری بنایا، قرآن کا عالم بنایا، قرآن کا حافظ بنایا، قرآن پہ عمل کرنے والا بنایا۔ کبھی جا کے پوچھ کے دیکھیے
ان بچوں کی خوشی کا کیا عالم ہے جن کے پیچھے ان کا باپ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، اور اس باپ کی خوشی کا کیا عالم ہے، اس ماں کی خوشی کا کیا عالم ہے۔ یہاں پہ جو بچہ قرآن پڑھاتا ہے، جو سناتا ہوگا، آپ ذرا اس سے پوچھئے گا کل جب وہ ختم کرے گا نا، اگر اس کی ماں زندہ ہو، یا اللہ کرے زندہ ہو، اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں دعا کیا کریں اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، جن کے باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ جنت نصیب کرے، جنت الفردوس اللہ ان کا مقام کرے، جنت الفردوس کا مکین کرے والدین کو۔ اس بچے سے پوچھئے گا جناب آپ نے قرآن، آپ کی والدہ آئی ہے نا، تو آپ کی والدہ جب آئی ہے نا تو اس کی والدہ کی کیفیت دیکھیے گا، وہ کس طرح مور کی طرح پہلے ڈالتی پھر رہی ہوگی، آج میرے بچے نے قرآن ختم کیا ہے، عورتوں میں خوشی کا اظہار کر رہی ہوگی، میں ماں ہوں، یہ میرا بچہ، یہ میرا بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ماں کہے گی یہ میرا بچہ ہے، باپ کہے گا یہ میرا بچہ ہے۔ یہ دولت ہے، قیمتی دولت۔ ہم نے کیا کیا؟ ضائع کر دی ہے دولت ساری ہے۔ ڈگریاں دلوا دی ہیں، دلوانی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ دلوائیں، دلوانی چاہیے، لیکن کم از کم اس کو اتنا تعلیم ضرور دیں، اتنا ضرور دین سکھائیں کہ وہ آپ کے جنازے پہ کھڑا ہو کے دعاؤں کے لیے پھٹے کا محتاج نہ ہو۔ یہ قیمتی دولت ہے ہماری۔ اپنے بچے کی تربیت کریں، توحید سکھائیں، اس کو عقیدہ رسالت بتائیں، عقیدہ توحید پہ مر مٹنے کا سبق دیں، اپنے بچے کی ایسی اخلاقیات سکھائیں، اس کو بولنا سکھائیں، گالی سے منع کریں، اس کو جھوٹ سے منع کریں، اس کو سچائی کی تعلیم دیں، اس کے کردار سازی کریں، اس کو تیار کریں، وہ کل کو معاشرے کا بہترین لیڈر اور قائد بن کے سامنے آئے۔ مسلمان پیدا ہی قیادت کے لیے ہوتا ہے۔ بدقسمتی ہے ہمیں نوکری کے شوق چڑھے، ہم نوکریوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بڑی باتیں کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت بہت ہو گیا، ابھی آپ نے دوبارہ تراویح کے لیے آنا ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہماری اولادوں کو ہمارے لیے واقعی دولت بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے، اور یہ جو نعمت ہے اللہ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، الہی ہماری اولادوں کو اپنے دین کا خادم بنا لے، اللہ ہماری اولادوں کو اپنے دین پر عمل پیرا کر دے۔ یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے جنازوں کا امام بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان والدین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اللہ انہیں جنتوں کا مکین بنا، جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ کر دے۔ اللہ جو زندہ ہے ماں باپ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھنا، اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کا خدمت گزار بنا، اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں میں یا اسپتالوں میں جتنے تیرے بندے بندیاں بیمار ہیں اللہ شفا کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں تونگر بنا، جو فقیر ہیں اللہ غنی فرما، جو محتاج ہیں ان کی دستگیری فرما، اللہ جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد فرما، الہی جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد فرما۔ یا اللہ جن کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہیں نیک بیٹے عطا فرما، اللہ جن کو بیٹے ہی بیٹے دیے ہیں نیک بیٹیاں بھی عطا فرما۔ یا اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہماری نیک اور جائز حاجتیں پوری فرما، جو مانگ لیا ہے وہ عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے تو ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے بن مانگے عطا فرما۔ ہماری ضرورتوں اور ہماری حاجتوں کو ہم سے بہتر تو جانتا ہے،
اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم.